بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام اولیاء اللہ سائیں بابا ولایت علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری پر مشتمل ہے۔ ناظرین و سامعین، اولیاء کرام کی حیات طیبہ کے سلسلے میں آج ہم جس مقدس و محترم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے خزانہ معرفت کے وہ گوہر آبدار ہیں جس کی نورانی کرنیں بر صغیر میں آج بھی ذو بار و ذو فشاں ہیں۔ ان کے مریدین اور عقیدت مندوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں بتائی جاتی ہے۔ ان کا مزار اقدس آج بھی مرجع خلائق ہے۔ ان کی یہ پرشکو خانقاہ کراچی کے علاقے ملیر میں واقع ہے جو بابا ولایت علی شاہ قلندر کی خانقاہ کے نام سے موسوم ہے۔ بابا ولایت علی شاہ قلندر کا اصل نام حافظ نور احمد تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 1842 عیسوی میں بھارتی صوبہ اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے ایک قصبہ کیرانہ میں وہاں کے مشہور عالم دین حافظ بہادر علی کے گھر میں ہوئی۔ با اعتبار نسب آپ انصاری تھے۔ آپ کے مورث اعلیٰ قاضی یحییٰ مدنی کا شجرہ نسب کچھ واسطوں سے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مل جاتا ہے۔ قاضی یحییٰ مدنی کے پوتے قاضی وجیہ الدین اپنے خاندان کے ہمراہ راجہ انند پال فرما روائے دہلی کے عہد میں عرب سے ہندوستان وارد ہوئے۔ ان کے مرتبے اور خاندانی وجاہت کے سبب انہیں سنبھل ضلع مراد آباد میں جاگیر اور منصب امارت سونپا گیا۔ کچھ عرصے بعد خاندان انصار کے بیشتر افراد پانی پت ضلع کرنالی اور کیرانہ ضلع مظفر نگر میں آباد ہوئے۔ یہ خاندان متعدد علماء کرام اور صاحبان تصوف کے سبب بر صغیر ہند و پاکستان میں آج بھی ممتاز و معروف ہے۔ اسی خاندان کے ایک فرزند جلیل اور عالم باعمل حافظ بہادر علی کے گھر جب یہ آفتاب معرفت طلوع ہوا تو کسے علم تھا کہ یہ نومولود جب سن شعور کو پہنچے گا تو عارف باللہ پاک باطن اور مرد قلندر کہلائے گا اور عجائبات عالم کا مطالعہ کر کے قرب الہی اور اسرار الہی کا رازداں ہوگا، اور اس کی خاموشی میں ہزاروں راز پنہاں ہوں گے، اور اس کی گفتگو بھی گنجینہ اسرار و معانی ہوگی جس کے آگے آسمان فکر و مستی کے ستاروں کی چکا چوند مان پڑ جائے گی، جس کی جنبش نظر لوگوں کے قلوب پر اس طرح اثر انداز ہوگی کہ ان کی دنیا ہی بدل جائے گی۔ یہ شیخ وقت اور ولایت علی شاہ قلندر کے لقب سے نوازا جائے گا اور اس کا اصل نام پس منظر میں چلا جائے گا۔ نور احمد نے خاندان انصار کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کی تلاوت سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور 9 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ فرما لیا۔ اس کے بعد اپنے وقت کے علماء سے حدیث و فقہ، منطق و فلسفہ، صرف و نحو اور عروض و حکمت کی تعلیم مکمل کی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مردانہ وجاہت کے ساتھ حسن سیرت اور ذہانت و ذکاوت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ انتہائی با اخلاق، خلیق اور ساتھ ہی ساتھ غیور انسان تھے۔ عہد طفولیت ہی سے متقی اور پرہیزگار تھے۔ نماز اور روزہ کبھی قضا نہ فرماتے۔ جب آپ مروجہ اور ظاہری تعلیم سے فارغ ہوئے تو شباب ہی میں آپ کی شادی پانی پت کے ایک معزز و معروف عثمانی خاندان کی ایک پاک باز اور پارسا لڑکی سے کی گئی۔ شادی کے 7-8 ماہ بعد ہی بڑے بہنوئی سے زمین و جائیداد کا تنازع پیدا ہوا۔ نور احمد جو مستغنی مال و زر تھے
جن کے سامنے یہ دنیاوی عیش و عشرت ہیچ تھا، جو فکر کی دولت سے مالا مال تھے، بجائے اس کے کہ اپنے حق ملکیت کے لیے آمادہ پیکار ہوتے، انہوں نے راہ طریقت کا پہلا سبق ترک لذات دنیا پر عمل کرتے ہوئے اپنی رفیقہ حیات والدین اور بہن بھائیوں کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا اور گوشہ گمنامی میں چلے گئے۔ تلاش بسیار کے باوجود نور احمد کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس مفقود الخبری کے 2 ماہ بعد آپ کی رفیقہ حیات کے بطن سے ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام فضل احمد رکھا گیا۔ نور احمد کو راہ حق کی تلاش تھی۔ اس تلاش میں تنازع زمین اور ترک محبت اقربا رہبری کا ایک ذریعہ بن گیا۔ آپ کسی رہبر کامل اور مرشد کی تلاش میں تھے۔ یہ تڑپ اور جستجو آپ کو اپنے وقت کے پیر طریقت، دانائے حکمت اور رازدار معرفت قطب الاقطاب حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے تک کشاں کشاں لے آیا۔ خواجہ صاحب نے بھی اس بے قرار اور بے چین نوجوان کو آغوش تربیت میں لے لیا اور اس سنگ سخت کو تراش خراش کر وہ جلا بخشی کہ گوہر نایاب بنا دیا۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے نور احمد میں ترک لذات دنیا اور استغنا کے دریا کو موج زن دیکھ کر نور احمد کو ولایت علی قلندر کا لقب عطا کیا۔ اب نور احمد کی کایا پلٹ چکی تھی، انہیں اپنے اس اعزاز پر فخر تھا، اور یہی وجہ ہے کہ زمانہ نور احمد کو نہیں ولایت علی قلندر کو جانتا اور مانتا ہے۔ بابا ولایت علی قلندر کم و بیش 10 سال تک مرشد کی نگرانی میں منازل سلوک طے کرتے رہے۔ آخر ایک وقت ایسا آیا جب بابا ولایت علی قلندر کو اپنے مرشد سے جدا ہونا پڑا۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر نے روحانی طور پر اشارہ دیا کہ حافظ نور احمد کو ہمارے پاس بھیج دیا جائے، کیونکہ ان کا حصہ ہمارے پاس ہے۔ آپ کو اپنے مرشد گرامی سے والہانہ عشق تھا، اور خواجہ غلام فرید کو بھی ان کی جدائی شاق گزر رہی تھی، مگر وہ حضرت بو علی شاہ قلندر کا حکم نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا حافظ نور احمد جو اب ولایت علی تھے، اپنے مرشد سے رخصت ہو کر پانی پت پہنچے۔ وہیں ان کا گھر تھا۔ مشفق و مہرباں اور محبت کرنے والے والدین، بہن بھائی، وفا شعار بیوی اور خاندان کے دوسرے افراد، لیکن اس بار بھی ان دنیاوی رشتوں نے ان کا راستہ نہیں روکا۔ وہ بو علی شاہ قلندر کے مزار پر حاضر ہوئے، نذرانہ عقیدت پیش کیا اور روحانی فیض حاصل کیا۔ بو علی شاہ قلندر کی نسبت سے ولایت علی کے ساتھ قلندر کا لاحقہ بھی دائمی طور پر لگ گیا۔ آپ کا زیادہ وقت گھر کے بجائے قلندر کی درگاہ میں گزرتا۔ کچھ عرصے بعد آپ ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے جنگلوں، پہاڑوں اور صحرائی علاقوں میں گزار کر آپ ایک روز کرنال میں دریائے جمنا کے گھاٹ پر اچانک نمودار ہوئے۔ آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے اہل خاندان اکثر بزرگوں سے آپ کی طویل گمشدگی کے متعلق استفسار کیا کرتے۔ انہی بزرگوں میں کرنال کے ایک فقیر نے جمنا کے گھاٹ پر آپ کے ظاہر ہونے کا اشارہ کیا تھا، اور یہیں 12 برس تک بمقام سنولی دریائے جمنا کے گھاٹ پر ایک غیر مسلم کے باغ میں اقامت گزین رہے۔ آپ دن تو باغ میں گزارتے اور راتیں دریائے جمنا کے پانی میں کھڑے ہو کر گزرتی تھیں۔ آج بھی یہ قصبہ سائیں کی سنولی کے نام سے مشہور ہے۔ سنولی کے بعد آپ کا زیادہ عرصہ قیام حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پت اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں رہا۔ اکثر خواجہ خواجگاں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن اور حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کلیر شریف میں مہینوں قیام فرماتے۔
کلیر شریف کے مسافر خانے آپ ہی نے تعمیر کرائے، پانی پت میں مقبرہ ابراہیم لودھی کے نزدیک باغیچہ ولایت علی بھی آپ ہی کی ملکیت تھا، جسے آپ نے درگاہ حضرت بو علی شاہ قلندر کے نام سے وقف کر دیا تھا۔ اسی دوران آپ نے متعدد حج ادا فرمائے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر نذرانہ صلاۃ و سلام بھی پیش کیا۔ دوران سفر آپ نے روضہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، روضہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، روضہ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ مشہد ایران، روضہ حضرت زینب بنت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شام، اور روضہ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف کے مزارات پر حاضری دی اور روحانی فیض حاصل کیا۔ آپ ہی کے دور میں تحریک پاکستان کی جد و جہد کا آغاز ہوا، ہندوستان کے گوشے گوشے میں ہندو مسلم فرقہ وارانہ فساد کی آگ بھڑک اٹھی اور آخر کار پاکستان عالم وجود میں آیا۔ آغاز دسمبر سن 1947 کی بات ہے۔ دہلی میں امن و امان کی صورت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ اس وقت آپ درگاہ نظام الدین اولیاء میں تھے۔ ایک دن فرمانے لگے، ہمیں پاکستان جانے کا حکم ہوا ہے۔ الغرض دسمبر سن 1947 عیسوی میں پاکستان تشریف لائے اور کراچی میں بمقام ملیر سٹی بہاولپور ہاؤس سے متصل سکونت اختیار کی۔ ملیر کے متعلق آپ کے مرشد ولی کامل اور عظیم صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کافیوں میں بڑے خوبصورت اشعار کہے ہیں۔ اسے رشک فردوس، جنت نظیر اور محبوب کا مسکن قرار دیا ہے۔ بابا ولایت علی شاہ قلندر نے کراچی پہنچ کر اسی ملیر میں سکونت اختیار کی، جہاں اب یہ شاندار درگاہ اور خانقاہ مرجع خلائق ہے اور حضرت ولایت علی شاہ قلندر کی آخری آرام گاہ ہے۔ آپ نے سن 1949 عیسوی میں خانقاہ کے زیریں حصے میں ایک مسجد تعمیر کرائی اور ایک کنواں بھی کھدوایا۔ حضرت ولایت علی شاہ قلندر غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں کی ہمیشہ اعانت فرماتے، ملاقات کے لیے آنے والوں سے شفقت اور مہربانی سے پیش آتے اور بلا امتیاز سب کو باریابی کا شرف عطا فرماتے، جس کے سبب ہر ملنے والا آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ کسی بھی شخص کی دل آزاری آپ کے مسلک میں حرام تھی۔ اگر کوئی شخص ان کے روبرو اپنی دانائی اور بڑائی کے قصے بیان کرتا تو اس کی دل آزاری کے سبب کبھی نہ ٹوکتے، بلکہ اس کی بات پورے تحمل سے سنتے اور پھر کسی دلچسپ حکایت میں اسے نصیحت فرماتے۔ ہزارہا عقیدت مند ملاقاتیوں میں سردار عبدالرب نشتر، گورنر جنرل ملک غلام محمد، وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان، شہزادی عابدہ سلطانہ آف بھوپال اور مخدوم الملک سید غلام میرا شاہ قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ پاکستان کے نامور سیاستدان، علماء کرام، ادیب اور شاعر، والیان ریاست، اعلیٰ سول فوجی حکام اور امیر و غریب کثرت سے حاضر ہوتے اور فیض حاصل کرتے۔ الحمدللہ یہ فیض آج بھی جاری و ساری ہے۔ آپ بڑے باکرامت بزرگ تھے۔ اللہ رب العزت اپنے ولی کو کچھ مخفی قوتیں ایسی عطا فرماتا ہے جو گمراہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہوتی ہیں اور عقیدت مندوں کے دلوں کو تسکین اور روحانی تعلیمات کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ حضرت ولایت علی شاہ قلندر ہمہ صفت، ولی کامل، رازدار اسرار الہی اور شاہد انوار الہی تھے۔ آخری عمر میں اکثر بیمار رہتے۔ وصال سے 2 ہفتے قبل عجیب و غریب حلیے کے لوگ رات کو ان کے حجرے کے گرد جمع ہو جاتے، نہ کسی سے بات کرتے اور نہ کسی میں ہمت ہوتی کہ ان سے کچھ پوچھ سکے۔ فجر کی نماز کے بعد نامعلوم سمتوں کی طرف نکل جاتے اور اندھیرا پھیلتے ہی پھر آ جاتے۔
بابا جی نے اپنے آخری ایام میں رات کو چراغ جلانا بند کر دیا تھا۔ حجرے کے آس پاس کسی قسم کی روشنی پسند نہیں فرماتے۔ احاطہ درگاہ میں ہر خاص و عام کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ آخر لسان الغیب کی بات پوری ہوئی، وہ گھڑی آن پہنچی اور 26 رجب سن 1376 ہجری بمطابق 28 فروری سن 1957 عیسوی بروز جمعرات بعد نماز ظہر 115 سال کی عمر میں حجاب عظمت میں مستور ہو گئے اور دائرہ قیود عالم کو چھوڑ کر نقطہ سرمدی سے مل گئے جو مقصود حقیقی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں امیر احمد انصاری سجادہ نشین بابا ولایت علی شاہ ٹرسٹ صاحب سے مخاطب ہوں۔ جب بابا صاحب یہاں تشریف لائے تو یہ لخ و دخ جنگل تھا، لیکن آپ کی بے انتہا ریاضتیں اور مجاہدوں کی وجہ سے آج یہ گل گزار بنا ہوا ہے، اور یہ صرف اور صرف فقیر کی سب میں بڑی کرامت جو سنت رسول کی پابندی ہے۔ اس لیے کہ بابا صاحب جب خواجہ غلام فرید صاحب سے بیعت ہوئے تھے تو آپ نے جو آپ کو عمل عطا کیا تھا وہ دریائے جمنا میں کھڑے ہو کے پڑھنا تھا، اور تقریباً 12 برس تک آپ وہاں دریائے جمنا میں چلا کاٹتے رہے، اور آپ کا جو گوشت تھا وہ مچھلیاں کھا گئی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس کا صلہ یہ بنایا کہ قلندری کے منصب پہ آپ کو فائز کیا، اور یہاں جو ایک عقب میں بابا صاحب نے کنواں کھدوایا، جب کھدوایا تو وہ بالکل کھارا تھا، آپ نے اس میں کچھ پڑھ کے پھونکا اور آب زمزم کے ڈول اس میں ڈلوائے۔ اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ آج تک وہ کنواں سوکھا نہیں اور اسی طرح میٹھا ہے، اور یہاں جو لوگ بھی آتے ہیں وہ فیض حاصل کر کے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس بزرگ کے وسیلے سے ان کی مرادوں کو پوری کرتا، اس لیے کہ سنت رسول کی پابندی سب میں بڑی جو ہے بزرگی کی نشانی ہے۔ یہاں بابا صاحب کی عقلی جالیوں کی طرف 2 پتھر رکھے ہوئے ہیں، جو حکم لوگ ان کے اوپر مرادیں مانگتے ہیں اور حکم خداوندی سے وہ گھوم جاتے ہیں، یہ بھی ایک بزرگ کی زندہ کرامت ہے، اور لوگ یہاں آ کے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور اس وقت یہاں بابا صاحب کے فیض سے تقریباً 150 بچے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال کر دیا، جو پریشان حال تھے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیا۔ بابا صاحب کا عرس 26، 27، 28 رجب المجرب کو ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین کا ادب نصیب فرمائے، اور یہ جو کیو ٹی وی والے پروگرام کر رہے ہیں اور لوگوں کو بزرگان دین کی سوانح حیات سے روح شناس کرا رہے ہیں، ان کی کرامتوں سے روح شناس کرا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی اس کا دونوں جہاں میں صلہ عطا فرمائے اور دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ستائیس رجب کو بعد نماز جمعہ اپنے حجرہ مبارک میں سپرد خاک کیے گئے۔ اب یہی جگہ مرجع خلائق ہے۔ وصال کے بعد بھی حاجت مندان زمانہ اور طالبان جذب و سلوک اپنی مرادیں پا رہے ہیں۔ بابا ولایت علی شاہ قلندر کی حیات ظاہری کا دور جو ہمہ وجوہ ایک حقیقت و معرفت کا دور تھا، اور جس نے عالم میں روحانیت و حقانیت کا پرچم بلند کر دیا، اور اپنی خانقاہ کی گلیوں سے شاہراہ طریقت کا مشاہدہ کرا کر نگاہوں سے نہاں ہو گئے۔
وہ خدائے واحد کی ایک نشانی تھے، ایک تجلی تھا جو انسان کامل بن کر آیا اور عالم کو مثل آئینہ حیرت زدہ بنا کر اور ذات و صفات کے کرشمے دکھا کر واصل بالحق ہو گیا۔